بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستو اور میرے معزز ویورز، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، جس میں ہمارے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی۔ ربیع عربی میں کہتے ہیں موسم بہار کو، اور واقعی میں اس مردہ انسانیت کے لیے آقا کا اس دنیا میں آنا کسی بہار سے کم نہیں ہے۔ اسی مناسبت سے آج اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ تھوڑی سی گاڑی اردو ہے، برداشت کیجیے گا۔ عشق نے ان کا سنگ درد چوم کر چلنا سیکھا، شاعر کہتا ہے، عشق نے ان کا سنگ درد چوم کر چلنا سیکھا، شرافت نے ان کے کوچے کا طواف کیا اور سرخرو ہو گئی۔ انسانیت نے ان کے آئینہ خانوں میں اپنا چہرہ دیکھ کر گیسو سنوارے۔ اگر آپ کو کچھ الفاظ نہ سمجھے تو آپ مجھ سے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آسان اردو میں اس کا جواب دوں گا آپ کو۔ انسانیت نے ان کے آئینہ خانوں میں اپنا چہرہ دے کر گیسو سنوارے اور کامیاب ہو گئی۔ اخلاق ان کے در سے قافلہ خوشبو کی طرح روانہ ہوا اور سارا جہاں مہک اٹھا۔ کردار چاند کی طرح ان کی گلی سے نکلا اور چاندنی کی طرح شہر آدم میں پھیل گیا۔ عظمت و قدر و منزلت نے ان کی خاک کف پا کو بوسے دیے اور ان کے دریچوں سے چمٹ گئی کہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود ان کی لگائی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی غلام ہی رہ جاتے اگر ان کی محبت سے سرشار نہ ہوتے۔ ان کی سے مراد آقا کی محبت سے سرشار نہ ہوتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو کون جانتا؟ بتائیے، کون جانتا ان کو اگر عشق رسول میں جان کا نذرانہ پیش نہ کرتی ہو؟ سلمان رضی اللہ عنہ لمبی عمر پا کر بھی فارس کے ہجوم و حادث کی گرد میں گمگشتہ ہو جاتے اگر عشق نبوی میں کریا کریا غلام بن کر نہ پھرے ہوتے۔ بے شک ابو بکر رضی اللہ عنہ منصب صدیق اکبر نہ پاتے، صرف کپڑوں کے تاجر بن کر رہ جاتے اگر عشق نبوی میں گھر کا گھر قربان نہ کر دیتے۔ کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، شاعر کہتا ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی سرداری اور تیز طراری میں ہی پیوند خاک ہو جاتے اگر دست نبوی کو بوسہ نہ دیتے۔ تلوار پھینک کر وہ پکار اٹھے، مجھ کو یا رب زمانے کی شہرت نہ دے اور نہ تجھ سے کوئی دھن چاہیے۔ مجھ کو یا رب زمانے کی شہرت نہ دے اور نہ تجھ سے کوئی دھن چاہیے، تیرے محبوب کی خاک پا سر پہ ہو، بس مجھے ایسا دیوانہ پن چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب ہماری بات دیکھیے، ہمارا کیا حال ہے؟ اگر تم سچے عاشق رسول ہو تو تمہارے چہرے ان کی سنتوں کی نور سے آری کیوں؟ دعویٰ عشق نبی سچا ہے تو مؤذن ان کا نام لے کر تمہیں پکارے تو کیوں تم نہیں آتے؟ تم کیوں نہیں آتے مسجدوں میں؟
کیوں تمہارا لباس گواہی نہیں دیتا کہ تم عاشق رسول ہو؟ کیوں؟ مسواک کی ایک سنت نے صحابہ کو فتح دلائی تھی. 2 رکعت نماز حاجت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے 12,000 کے لشکر صحابہ کو بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کا حوصلہ عطا کیا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک خط نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایک خط نے خشک دریائے نیل کو ایسا بہنے اور رواں ہونے پر مجبور کر دیا کہ اس کے بعد سے آج تک وہ دریا کبھی خشک نہیں ہوا. جو ایجپٹ میں ہے نا دریائے نیل. عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ تھے. عاشق رسول تو صحابہ تھے وہ، جنہوں نے میدان بدر میں کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہیں، جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا جاؤ آپ اور آپ کا خدا جا کر دشمنوں سے لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. بلکہ صحابہ نے کہا کہ ہم تو آپ کے جانثار ساتھی ہیں، آپ کہہ دیں، اگر آقا کہہ دیں تو سمندروں میں کود کر بتا دیں، آپ کہہ دیں تو پہاڑوں سے چھلانگ لگا کر دکھا دیں، یا رسول اللہ آپ کہہ دیں تو آگ کے دریا میں کود کر بتا دیں، ہم تو آپ کے اشاروں کے منتظر ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تھے عاشق رسول. اور ہمارا کیا حال ہے؟ اور آج ہم جان کیا قربان کریں گے؟ ہفتے بھر میں 35 اذانیں ہوتی ہیں. کتنی ہوتی ہیں؟ 35 اذانیں. اور 95% 95% مسلمان ایک اذان پر جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھنے آتا ہے. جمعہ پڑھتے ہیں بس. اور دعویٰ ہے اپنے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے آج سے یہ ٹھان لو کہ آج کے بعد ساری زندگی نماز کا اہتمام کر کے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے نا. کامنٹ میں انشاءاللہ لکھو ضرور. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.